الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقام کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ بلا کیا ستائے گی محشر کی گرمی، میرے ہاتھ کوثر کا جام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، ربیع الاول اپنی تمام تر برکتوں سمیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اس مہینے کے اندر پوری دنیا میں آل اسلام اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو، عظمتوں کو، عقیدتوں کو سینے میں رکھتے ہیں، حضور کے تذکرے سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنے راضی ہوتے ہیں اور کس قدر محبوب کریم علیہ السلام ایسے بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس پر علامہ ابن جوزی کی ایک خوبصورت روایت ہم سماعت کریں گے اور پھر ہم یہ تذکرہ سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے جو احوال ہیں، یعنی سرکار دنیا میں تشریف لائے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خبروں کو اللہ کریم نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام سماعت کریں گے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قسمت نے انگڑائی لی اور خواب کے اندر اللہ کے حبیب نے انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ عقیدہ ہمیشہ محکم ہونا چاہیے کہ جس بندے کو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، حق اسے سرکار ہی کی زیارت ہوتی ہے، چونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ کائنات بھر کے لوگوں کی شیطان صورتیں بدل سکتا ہے، لیکن جس بندے کی خواب میں میں آؤں وہ خوش ہو جائے میں ہی آیا ہوں، چونکہ میری صورت کے اندر شیطان کسی خواب میں نہیں آئے گا۔ یعنی یہ ایک رحمت معاب مجدہ ہے کہ امت میں جس بندے کو دیدار مصطفیٰ خواب کے اندر نصیب ہوتا ہے وہ خوش بخت ہوتا ہے اور اللہ اسے رحمت نصیب فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ہے ان قریب رب ظاہری بھی میرا اسے دیدار عطا فرمائے گا۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور امتیاز ہے، یہ جو قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے اور 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہ قبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک کو دکھانا، دیدار کروانا، چونکہ جو تیسرا سوال ہے نا وہ سوال بتاتا ہے کہ ہر امتی کو قبر کے اندر آمینہ کے لال کی دیدار کا اللہ شرف عطا فرماتا ہے کہ سرکار کی ذات والا شان کو سامنے کر کے پوچھا جاتا ہے قبر میں پہنچنے والے مسلمان سے کہ بتا اس ہستی کے متعلق تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی ادھر کا نظریہ نہ بتا کہ ابھی کیا کہہ رہا ہے، یہ بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب جو بندہ دنیا میں کہتا تھا یہ تو میرے حضور ہیں، یہ تو میرے رسول ہیں، یہ تو میرے حبیب ہیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ تو میرے دل کا قرار ہیں، یہ تو میری زندگی کی بہار ہیں، جس طرح بندہ دنیا میں ان کے گن گاتا تھا وہی الفاظ اللہ قبر میں بھی اس کی زبان پر جاری فرما دے گا۔ تو یہ جو سعادت مندی ہے یہ خالی اس امت کا خاصہ ہے۔ جناب آدم اپنے امتی کی قبر میں نئی تشریف لائے اور جناب موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، دانیال، یونس، یوسف، جتنے بھی عظیم الشان پیغمبر ہیں، کوئی نبی اپنے کسی امتی کے قبر کے اندر تشریف نہیں لے کے گیا اور کسی کو رب نے اذن نہیں دیا۔ یہ خاصہ صرف اس امت کا ہے کہ جنہوں نے سرکار کا زمانہ پایا ہے انہوں نے دیدار کر کے صحابیت کا شرف پایا ہے، اور جنہوں نے سرکار کا زمانہ نہیں پایا تڑپ تو ان کی بھی تھی کہ ہم نبی کا دیدار کریں، تو رب نے ان کے لیے یہ سعادت مندی عطا فرما دی۔ تب تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک سونے نبی کے دیدار کا شرف نہ حاصل کر لو۔ یعنی یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ جسے خواب میں دیدار ملے وہ بھی عظیم الشان ہے، جسے ظاہری طور پر سرکار کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اس امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی، آپ نے تفسیر در منصور لکھی اور بھی عظیم الشان کتابیں آپ نے لکھی، بہت اونچے عالم دین ہیں۔ اللہ کریم نے ان پر یوں رحمت فرمائی کہ 72 مرتبہ رب نے جاگتی آنکھوں سے انہیں سرکار کا دیدار عطا فرمایا، 72 مرتبہ۔ اور انہوں نے حدیث شریف کی ایک کتاب لکھی ہے، خود کہتے ہیں کہ کتنی حدیثیں ایسی تھی کہ جب میرے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہوا کہ یہ کسی بندے نے گاڑ کے تو نہیں ڈال دی کتابوں کے اندر، تو خواب میں نہیں ظاہری طور پر جب سونے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور دیدار ملا تو میں نے پوچھ لیا کہ سونیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ نہیں، اور سرکار نے فرمایا تو میں نے اسے حدیث میں سند کے ساتھ لکھ دیا، اور اگر حضور نے فرمایا یہ میری حدیث نہیں ہے، میرے ساتھ منسوب کی گئی ہے، تو میں نے اسے موضوعات میں لکھ دیا کہ یہ گھڑی گئی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں نے بتانا اس لیے چاہا کہ ہمیں اپنے مقدروں پر ناز کرنا چاہیے اور امتی کو کم از کم اس لمحے کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے جس لمحے میں قبر میں رب اسے محبوب کا دیدار عطا فرمائے گا۔ کہ جانا تو ہر ایک نے یہ دنیا چھوڑ کے، کب بلاوا آنے والا ہے، کب ہم اس دنیا کو خیر بات کہنے والے ہیں، وہ ہماری حقیقی منزل ہے، وہ جسے ہم فراموش کر چکے ہیں، جسے ہم پسے پشت ڈال چکے ہیں۔ اٹھتے جنازے ہماری زندگی بدلتے نہیں، بننے والی قبریں ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی، وہ ہم پسے پشت ڈال چکے ہیں، وہ حقیقی منزل ہے۔ تو بندے کو زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ قبر میں جب سونے کا دیدار کروایا جائے تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ حضرت بلال کی زبان بند کے بندہ یہ جملہ بولے کہ جب بلال کا آخری ٹائم آیا نا، یعنی تھوڑی دیر کے بعد روح نکلنے والی ہے، پھر جناب جنازہ اور کفن دفن کا انتظام ہوگا، قبر کے حوالے ہو جائیں گے،
بیوی نے کہا کہ ہائے غم کی گھڑیاں، ہائے جدائی کے لمحے، تو حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے غم نہیں، میرے لیے جدائی نہیں، میرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ پوچھا کہ بلال ہم سے جدا ہو رہے ہو اور بڑے خوش ہو؟ کہتے خوشی کا موقع ہے۔ تو بلال کا جواب کیا تھا؟ کہا جس محبوب کی محبت میں نے پوری زندگی بسر کی ہے، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے گئے، زبان کو جلایا گیا، ہاتھوں کے اندر کیلیں ڈالی گئی اور گلے کے اندر رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا۔ آج جب آنکھ بند ہو گئی، بلال خوش ہے کہ قبر میں جاتے ہی سونے نبی سے ملاقات کا رب شرف عطا فرمائے گا۔ بلال اپنے نبی کو دیکھے گا، خوش ہو جائے گا۔ میں نے جملہ بولنا چاہا کہ ہمیں اس طرح کا کردار رکھنا چاہیے کہ شرمندگی نہ ہو۔ دیدار تو سب نے کرنا ہے، لیکن دیدار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آنکھ جھک جائے، دیدار تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ شرمندگی جسم پہ طاری ہو جائے۔ کیسا امتی ہے، مانی نبی کی ایک نہیں، محبت سینے میں نہیں، چلا نہیں ان کے نقش قدم پر۔ بس میں نے لگے ہاتھوں ایک پیغام بھی دے دیا۔ ربیع الاول کی بہاریں ہیں، رحمتوں کے تذکرے ہیں، اور ان کے روحانی تذکروں سے اپنی زندگی کو منور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عاد بھی کرنا چاہیے کہ سونیاں زندگی تیرے نام پر بسر کریں گے، وجود ہمارا ہوگا، حکومت تیری ہوگی، زندگی ہماری ہوگی، اشارہ تیرا ہوگا، جس طرح تو کہے گا ہم اپنی زندگی ویسے بسر کریں گے۔ یہ اعزاز ہے ایک مسلمان کا۔ اچھا، میں نے علامہ ابن جوزی کے حوالے سے بیان کیا، کہتے ہیں علامہ ابن نعمان کو خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ سرکار کے ہاتھ کو میں نے بوسہ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو میں نے بوسہ دیا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جانے لگے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا نام لیا، ایک بندے کا۔ ہر بندے کی زندگی میں کچھ وصف ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، خوبیاں تو بے شمار ہوتی ہیں لیکن کچھ خوبیاں چھائی ہوتی ہیں۔ یہ ہر بندے کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو کس چیز سے زیادہ پیار ہے، کسی کی زندگی میں کیا چیز زیادہ ہے، ہوتا سب کچھ ہے، بہت کچھ اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ خاص بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، معراج کے موقع پر جنت میں میرے حبیب تشریف لے کے گئے تو آپ نے ایک جوان کو دیکھا، جنت کے درخت کے سائے کے نیچے قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ پوچھا جبریل سے، جبریل کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا غلام حارثہ ہے۔ اب حارثہ سرکار کا غلام ہے، محبوب اس کی زندگی جانتے ہیں، اس کی نمازیں سرکار کے سامنے ہیں، اس کا خلوت جلوت اور زندگی کے شب و روز میرے محبوب کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور بدر کے میدان کے اندر شہید ہو جانا یہ بھی سرکار کے سامنے ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے اس کی ایک نیکی کو ہائی لائٹ کیا، کہا یہ اس کی زندگی میں بڑا تھا۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ جبریل بتاؤں کہ میرا حارثہ جنت میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا حارثہ دنیا میں ماں کی خدمت بڑی کیا کرتا تھا۔ اب سرکار کا غلام ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، مجاہد نہیں خالی بلکہ شہادت کا جام پینے والا ہے، لیکن ایک کام ماں کا خدمتگار تھا، سرکار نے اسے ہائی لائٹ کر دیا۔ تو ہوتا ہے کچھ بندوں کی زندگی کے اندر کسی کام کا وہ بہت زیادہ آ جانا جس کی وجہ سے وہ بندہ معروف اور مشہور ہو جاتا ہے۔ اچھا، سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے، کہا میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو علامہ ابن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بڑے بلند رتبے والے، آپ تو بڑے بلند رتبے والے اور آپ اس بندے سے ملنے جا رہے؟ یہ میرے نبی کا خصوصاً کرم ہے، کبھی سرکار در پہ بلاتے ہیں اور کبھی سرکار خواب میں جلوہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ جو گلی گلی کے اندر مسجد میں، سکول کالج میں، یونیورسٹی میں، میڈیا پہ قصیدہ بردہ شریف کی صدائیں سنتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، لکھنے والے
امام بصیری ہیں، شرف الدین بصیری، اور انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب فالج کا مرض جسم پہ حملہ آور ہو چکا تھا اور کروٹ بدلنے میں بھی دوسرے کی محتاجی تھی، اور سرکار نے کرم کیسے فرمایا. میں نے کہا کسی کو بلا کے نوازتے ہیں اور کسی کے پاس سرکار آ کے نوازتے ہیں. اللہ کے حبیب نے خواب میں جلوہ گری کروائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ بصیری جو رات میرا قصیدہ لکھا ہے ذرا اپنی زبان سے مجھے سنا. کہتے ہیں میں نے وہ سارا قصیدہ سنایا اور پھر میں نے اپنی بیماری کا تذکرہ بھی کیا کہ حضور محتاج ہو چکا ہوں، فالج کے مرض نے حملہ کیا ہے. سرکار نے رحمت والے ہاتھ پھیرے تو رب نے مجھے شفا عطا فرما دی. اور جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفے کے اندر مجھے ایک چادر بھی دے کے گئے. میرا قصیدہ سنا، چادر دے کے گئے. اور کوئی کسی کے خواب میں آئے کچھ دے کے جائے، صبح اٹھو گے تو موجود نہیں ہوگا، خواب خیال ہی ہوتا ہے. لیکن نبی کریم جس کے خواب میں آئے، پہلی تو بات یہ کہ حق نبی کریم ہی آتے ہیں. من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا حق، اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا. اور دوسری بات، نبی کریم جسے خواب میں آ کے کوئی چیز عطا فرمائیں، صبح اٹھتا ہے تو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے. یہاں خیال نہیں ہوتا، یہاں حقیقت ہوتی. اچھا اٹھے نا تو وہ چادر ان کے پاس موجود تھی. تو کہتے ہیں مجھے دقت نہ ہوئی کہ میں اس نعت کا کیا نام رکھوں. میں نے ادری نعت کا نام رکھ دیا چادر والی نعت. چادر والی نعت. شرق و غرب کے اندر، عرب و عجم کے اندر جناب اس قصیدے کے چرچے ہیں. بردہ شریف کہتے ہیں قصیدہ بردہ شریف. بھئی معنی بھی تو دیکھو معنی کیا ہے. چادر والا قصیدہ. بھئی وجہ بھی تو بیان کرو، چادر والا قصیدہ کیسے ہوتا ہے. وجہ یہ ہے جس نے لکھا تھا سونے نے خواب میں جلوہ گری کی، سنا بھی ہے اور سن کے تحفے میں چادر بھی عطا فرمائی ہے. اس لیے انہوں نے نام اس کا رکھ دیا چادر والی نعت. اچھا سرکار اس بندے کی طرف جا رہے تھے. علامہ ابن نعمان کہتے ہیں حضور آپ تو بڑے بلند ہیں، آپ تو بڑے اونچے ہیں، اور آپ اس بندے سے ملنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے حبیب نے ایک جملہ بولا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اس بندے کے متعلق کوئی جملہ نہ بولنا، وہ بندہ مجھ محمد کا میلاد منانے والا ہے. بس یہ جملہ ہے، یہ جملہ. علامہ ابن نعمان کہتے ہیں میں نے اس کے متعلق کہا مجھے تو خبر نہیں تھی. میں نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ بلند ہیں، آپ اس سے ملنے جا رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے خواب ہی کے اندر فرمایا اس کے متعلق بے ادبی والا جملہ نہ بولنا، وہ میرا میلاد منانے والا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے علامہ ابن نعمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ اس سے خوش ہیں. تو نبی کریم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. رب کے محبوب فرماتے ہیں جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں محمد بھی اس سے خوش ہوتا ہوں. یہ رحمت مابی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکار کی آمد کا تذکرہ ہے یہ صرف 14 صدیاں بعد نہیں ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. بلکہ یوں سرکار ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، رب نے کائنات کے اندر کچھ مظاہر ایسے چھوڑے، کچھ نشانیاں ایسی چھوڑی، وہ نشانیاں بتا رہی تھی کہ سونا دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے. آج میں کچھ آسمانی کتابوں سے آپ کے سامنے میرے محبوب کی جو ولادت ہے اس کے احوال کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت جو آقا حضور رحمت عالم کے اونچے ثناخان، جب کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی دشمن میرے حبیب کے خلاف کوئی جملہ بولتا تو اللہ کے حبیب حسان کے لیے ممبر بچھواتے. کہا حسان کو بلاؤ، ممبر بچھاؤ، اور حسان کو کہتے حسان دشمن میرے خلاف بول رہا ہے، تو ذرا صحابہ کے مجمع میں مجھ محمد کی تعریف بیان فرما. مانا یہ کیا ہے؟ یہ جو ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ہر مسلمان کا اپنا ایک نظریہ ہے اور عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں اس نظریے اور اس عقیدے کو سلام پیش کرو جو نظریہ عقیدہ سونے نبی کی نسبتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا. کل ایک بندہ اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا کہ ایک بندہ بہت زور لگا کے جملہ بول رہا ہے 12 ربیع الاول تو حضور کی ولادت نہیں بنتی، وہ تو وفات بنتی ہے، فلاں نے یہ کتاب میں لکھا ہے. یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. نبی کریم کی ولادت کا جو دن ہے پیر کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نبی کریم کی ولادت کا جو مہینہ ربیع الاول ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں.
تاریخ میں اختلاف ہے، 7 سے 8 قول موجود ہیں، لیکن امت کے جمہور علماء نے تاریخ کے اندر جو راجح قول بیان فرمایا، جس پر فتویٰ دیا کہ یہ سرکار کی ولادت والا دن ہے، اور فتویٰ اس لیے دیا کہ سونے نبی کے مکان پر اسی دن کے اندر جشن منایا جاتا تھا۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی صحابہ کے بعد تابعین اور امت کے جو اونچے لوگ ہیں، یعنی 12 ربیع الاول یہ ان اقوال میں سے راجح قول ہے۔ اور ان بھائیوں کے لیے میرا ایک آجزانہ خوبصورت پیارا سا مشورہ ہے، یہ اس بھائی کو بھی میں نے یہی بولا، میں نے کہا یار یہ تو جھگڑے والی بات نہیں، تو بتا کون سا دن بنتا ہے؟ کہتا ہے 8 ربیع الاول۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو 8 ربیع الاول کو سونے کا جشن منا لے۔ بھئی بات یہ نہیں کہ 12 ہی کو، بھئی ہم کہتے ہیں کہ 12 ہے، راجہ قول یہ ہے، اور تو کہتا ہے 12 نہیں جی 12 وفات بنتی ہے۔ اور وفات جناب وہ منائے جس کا کوئی مر جائے، اور نبی کو مرنے کے بعد بھی اللہ برزخی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مانا یہ کہ یہ کوئی نزاع کی بات نہیں، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، جو 12 کو مناتا ہے اسے 12 کو منانے دے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، آپ سب مسلمان جانتے نہیں کہ اہل سنت کی مساجد میں پورا سال ہی سونے نبی کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ مسجد میں یہاں جمعہ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو چھیڑ چھاڑ کے ذکر تو آ جاتا ہے سونے کا۔ اور میں کون ہوتا ہوں ذکر کو روکنے والا کہ قرآن کے عرف میں رب نے سونے نبی کی شانوں کو بیان فرمایا۔ اب تذکرہ اور بندہ نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت، یہ سرکار کا نعتخوان، ثناخوان، حضور کی تعریف کرنے والا، اور جب کبھی ایسا ہوتا نا دشمن کو جواب دینا ہوتا، تعریف کرنی ہوتی، تو ادھر منبر پہ سرکار اسے کھڑا کرتے اور ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کہ مولا حسان میری نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو ایسا کر اس کی پشت پر جبریل کو مدد کے لیے بھجوا دے۔ اور حسان بن ثابت خود کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا، نعت سونے کی میں نے پڑھنا شروع کی، زبان میری ہوتی تھی کہ نام جبریل امی کا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا تھا۔ آئیے میں حسان بن ثابت، چونکہ یہ وہ صحابی ہیں صحابہ کی زندگیوں کے اندر سب سے لمبی عمر پانے والے، 120 سال آپ کی عمر ہے، 60 سال اسلام سے پہلے اور 60 سال اسلام کے بعد۔ جب سرکار کی ولادت مکہ میں ہوئی تو حسان بن ثابت مدینہ میں تھے، وہاں کے رہائش پذیر تھے۔ یہ ولادت کے وقت کا جو خوبصورت منظر تھا یہ وہاں بیٹھ کے بیان کرتے مدینہ شریف کے اندر۔ ذرا سنیے وہ الفاظ کیا ہے، کہتے ہیں سمعت صوتاً ما اسمع صوتاً قط انفذ منہ، کہتے ہیں کہ راتوں میں سے ایک رات تھی، سحری کا وقت تھا، میں نے کہ ایسی گرجدار آواز سنی، آج سے پہلے میں نے اس طرح کی کوئی آواز نہیں سنی تھی، میرے کان میں پڑی، میں سویا تھا اور مدینے میں جتنے سوئے ہوئے تھے سب جاگ پڑے اس آواز کو سن کر۔ اچھا آواز کس کی تھی؟ فَإِذَا يَهُودِيٌّ عَلَىٰ أُتُمٍ مِّنْ أَتَامِ الْمَدِينَةِ، ایک یہودی تھا جو مدینہ کی بستی کے قریب ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سب کو اپنی طرف بلا رہا تھا، سونے والوں اٹھ کے آ جاؤ، وہ بلا رہا تھا، پکار رہا تھا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں آواز بڑی گرجدار تھی اور اس کے لفظ ان کے اندر بڑی جان تھی۔ جب ہم اٹھے اپنے گھروں سے، ہم نے ٹیلے کی طرف دیکھا، مَا شُعْلَةٌ مِّن نَارٍ، اس کے ہاتھ کے اندر آگ کا ایک شعلہ موجود تھا۔ یعنی اس وقت ایسا ہی ہوتا تھا، جب اکٹھا کرنا ہوتا تو بلند جگہ بندہ کھڑا ہو جاتا، آواز دیتا، اور رات کا وقت ہوتا تو آگ اپنے ہاتھ میں رکھتا، لوگ دیکھ لیتے معاملہ کیا ہے۔ ایک نے سنی، دوسرے نے، تیسرے نے، فجتمع الیہ الناس، لوگوں کا مجمع اس یہودی کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھی مجمع میں موجود تھا، سب بندے اکٹھے ہو گئے، وہ بلند ٹیلے پہ کھڑا ہے، ہاتھ کے اندر آگ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس گئے تو ہم نے کہا ما لکا ویلکا، اے یہودی تو ہلاک ہو جائے، تجھے کیا ہوا؟
کیوں اس طرح شدید آواز کے ذریعے تو نے پوری بستی کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا؟ تجھے ہلاکت ملے، وجہ کیا ہے؟ اب اس یہودی نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، کہنے لگا ھذا کوکب احمد قد طلع، فرمایا مجھے نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، ایک ستارہ بلند ہوا ہے جس ستارے کا نام احمد ہے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات، ولادت مصطفیٰ والی رات، سحری کا وقت۔ اس یہودی نے کہا مجھے نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، یہ جو ستارہ ہے، میں اپنی کتاب کا عالم ہوں، میں نے آسمانی کتابوں کا علم پڑھا ہے، یہ عام ستارہ نہیں، ہماری کتابوں کے مطابق اس ستارے کو احمد کہا جاتا ہے۔ اور اگلا جملہ یہودی کا کیا تھا؟ کہنے لگا ھذا کوکب لا یطلع الا بالنبوہ، میں زمانے سے دیکھ رہا ہوں، میں نے کتابوں کو پڑھا ہے، یہ ستارہ تب ہی آسمان پہ طلوع ہوتا ہے جب رب کسی نبی کو دنیا میں بھجواتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آتے رہے، جب بھی کسی نبی کا میلاد ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، آسمان کے اوپر اس طرح کا ستارہ چمکا ہے۔ اور آج رات میں نے دیکھا سحری کے وقت جب آسمان پہ یہ ستارہ آیا، دوسری خبر وہ کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے وَلَمْ يَبْقَى مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَحْمَدُ، سارے نبی آ چکے ہیں، ایک ہی نبی باقی ہے جس کا نام احمد ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کہا سارے نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں، اب یہ ستارہ آیا ہے، میں اس کا نام احمد اس لیے بول رہا ہوں، باقی سارے نبی آ چکے، اور آخری جو آنے والا ہے ہماری کتابوں میں اس کا نام احمد موجود ہے۔ یہ دیکھیے یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رب نے کیسا اہتمام کیا۔ علم والوں کو رب نے خبر دی، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابوں کے جو علماء تھے وہ اپنی کتابوں کو پڑھ کر احوال کائنات دیکھ کر بتا رہے تھے سونا مکے میں جلوہ گر ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ ان لوگوں میں یہ خطاب ہو رہا تھا جن لوگوں کو اس بات کی کوئی سمجھ، یہ سارے مدینے میں تھے، کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر کے فوراً پوچھ لیتے مکے میں کیا ہوا ہے۔ حسان بن ثابت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم میں اس مجمع میں موجود تھا، اور 120 سال کی عمر، 60 سال اسلام سے پہلے، 60 سال اسلام کے بعد، کہنے لگے بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہودی جس رات سحری کے وقت مدینے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ستارے کا تعارف کروا رہا تھا، وہ رات سونے نبی کے میلاد والی رات تھی، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والی رات تھی۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جس وقت یہودی نے یہ خبر دی نا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَضْحَكُونَ مِنْهُ، تو لوگوں نے یہودی کا مذاق اڑایا، لوگوں نے کہا یہ کیسی بات، ستارے کو دیکھ کے کہتے ہو احمد آ رہا ہے، ستارے کو دیکھ کے کہتے ہو کہ سارے نبی ہو گئے، ایک ہی نبی باقی ہے، اور میں ستارہ دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ نبی احمد ہے اور وہ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن حسان بن ثابت کہتے ہیں اس یہودی نے اپنی کتابوں کے ذریعے جو خبر دی تھی 100% وہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، اپنے والد سے آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا جی نے یوشع یہودی سے سنا، یعنی وہ یہودی خبر دے رہا تھا اپنی کتاب کی، وہ عالم تھا اپنی کتاب کا، وہ خبر دے رہا تھا، کہہ رہا تھا یقالو لہو احمد، کہ نبیوں کی لسٹ کے اندر جو آخری نبی ہے جس کا نام احمد ہے، میں نے آسمانی نشانیوں کو دیکھا ہے، اب اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ گیا۔ یعنی یہ واضح اشارے موجود تھے ان کی کتابوں کے اندر۔ تو یوشع یہودی وہ کہہ رہا تھا اس کا نام احمد ہے اور وہ جلوہ گر ہونے والا ہے،
اور ساتھ اس نے خبر کیا دی؟ کہنے لگا یخرج من الحرم. میں یہ بھی بتاتا ہوں ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے وہ جو آنے والا ہے وہ مدینے کے اندر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس کا میلاد مکے کے اندر ہوگا. یہ بھی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا وہ خبر پھر جب سرکار تشریف لائے اس وقت کے حالات اور واقعات ان کی کتابوں میں کس طرح لکھے تھے؟ امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اسے بھی بیان فرمایا. کانا یہودی قد سکن مکہ تا یتاجر بہا. ایک یہودی تھا اس نے مکہ کے اندر اپنی رہائش رکھی تھی تجارت کی غرض. کافی عرصے سے وہ مکہ میں رہ رہا تھا. فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس رات سونے نبی کا مکے میں میلاد ہوا یعنی سرکار کی ولادت ہوئی 11 اور 12 کی درمیانی رات، اگلا جب دن آیا تو وہ یہودی جو تاجر تھا کافی عرصے سے مکے میں رہ رہا تھا تو وہ گیا قریش کی ایک مجلس میں، مرد سارے بیٹھے ہوئے تھے. قال فی مجلس من قریش. تو یہودی نے قریش کی مجلس کے اندر جا کے ایک سوال کیا، یا معشر القریش الولد فیکم اللیلۃ مولود. اے قریش کی بزم میں بیٹھنے والے مردوں، بتاؤ آج جو رات گزری ہے تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال یہودی کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے یہ جو آج رات گزری ہے گزشتہ رات، بتاؤ تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اب مردوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہودی آگے سے کہنے لگا فقال القوم واللہ ما نعلم. جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، قال اللہ اکبر انظروا واحفظوا ما نقول لکم. اس یہودی نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میری بات کو ہلکا نہ جانو، جا کے اپنے گھروں میں پتہ کرو، اپنے رشتہ داروں سے پتہ کرو آج جو رات گزری ہے کس کے گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا ولد فیکم ھذہ اللیلہ نبی ھذہ الامۃ الاخیرہ. یہ جو رات گزری ہے اس رات کے اندر آخری امت کے آخری نبی دنیا میں جلوہ گر ہو گئے. وہ خبر دے رہا ہے یہودی، اور ساتھ ایک نشانی بھی بتا رہا ہے. کہتا ہے بین کتفیہ علامۃ. وہ بچہ جس کی میں اپنی کتابوں کے ذریعے نشانی بتا رہا ہوں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی پشت پر مہر نبوت کی نشانی موجود ہوگی. اب یہ جتنے قریش کے لوگ بیٹھے تھے یہ اپنے گھروں کے اندر چلے گئے. فلما ساروا الی منازلہم. جب یہ اپنے گھروں میں گئے اخبر کل انسان منہم عالم. ہر بندے نے اپنے گھر میں جا کے یہودی کی بات کا تذکرہ کیا کہ آج ایسے ہم بیٹھے تھے یہودی آ گیا، اس نے ہم سے پوچھا تمہارے ہاں کوئی بچہ رات کو پیدا تو نہیں ہوا؟ وہ آخری امت کا آخری نبی ہے اور اس کی نشانی اس نے بتائی کہ اس بچے کے کندھے پر مہر نبوت موجود ہوگی. تو جب تذکرہ کیا گیا تو مردوں کو بتایا گیا کہ جو گزشتہ رات گزری ہے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے اور اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے. یہ بیٹا پیدا ہوا ہے. اچھا یہ دوبارہ چلے گئے. فلتقل قوم جا کے یہودی سے دوبارہ ملی. قال فاذهبوا معي حتى انظر الی. انہوں نے جا کے کہا بھئی بچہ تو پیدا ہوا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ بچہ وہ ہے جس کی تم خبر دے رہے ہو یا کوئی اور بچہ ہے. تو یہودی نے کہا کہ ایسا کرو مجھے لے چلو، میں اس بچے کا خود دیدار کرنا چاہتا ہوں. کیسی پختہ خبر تھی آمینہ کے لال کی ولادت کی. اچھا لوگوں نے کیا کیا؟ فخرجوا بہ. لوگ اسے لے کے جناب آمینہ کے گھر میں پہنچے. فقال اخرجی الینا ابنکی. تو حضرت آمینہ سے کہنے لگے اپنا لخت جگر دکھاؤ، ہم تیرے بیٹے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. یہودی بھی ہے، ساتھ قریش کے باقی لوگ بھی موجود ہیں. اب یہ خبر لے کے آئے تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے. اب دیکھیں اپنا اپنا مقدر ہے، کس نے دیدار کیا تو کیا پایا اور کس نے دیدار کیا تو کیا پایا. یہ بھی دیدار کرنے آئے تھے، یہودی تھے، کافر تھے، لیکن ان کے دیدار کا انداز اور تھا. اور اماں حلیمہ سعدیہ بھی سونے کا دیدار کرنے آئی تھی.
جب انہیں کوئی بچہ نہ ملا نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بچہ دیکھتی ہوں. اور خود علامہ زرقانی نے لکھا کہ جب اماں حلیمہ سعدیہ گئی نا تو اس منظر کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھ کے وہ بیان کرتی ہیں. کہتی ہیں جب میں گئی نا سونے کو دیکھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ سونا اون کے سفید لباس کے اندر جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اس کے اندر لپٹا ہوا سو رہا تھا. اور ساتھ ایک جملہ بولتی ہیں, کہتی ہیں میں نے ایک نظر اون کے لباس پہ ڈالی اور دوسری نظر سونے کے چہرے پہ ڈالی. اس سفید اون کے لباس سے بھی زیادہ سونے کا چہرہ چمک رہا تھا. اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے ایک منظر اور بھی دیکھا کہ سونا ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا. جن کے بچے ہیں نا وہ جانتے ہیں نا, بچہ سویا ہو نا چھوٹا بچہ, کبھی ماں کو پیار آ جاتا ہے, اس کی ممتا تڑپتی ہے, اس کے خراٹوں پر وہ اسے پیار دے دیتی ہے, اور کبھی باپ کی شفقت تڑپتی ہے وہ اسے چوم لیتا ہے. تو اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سونے کو دیکھا نا کہ سونا ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا ہے تو میں نے پھر جگانا مناسب نہ سمجھا, میں نے قریب ہو کے سونے کو بوسہ دے دیا. اب یہ انداز اور تھا اور وہ انداز, چونکہ اپنا اپنا دیدار کا انداز ہے نا. اور جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جیسے ہی سونے کو سینے لگایا رب نے میرے بخت کو ہرا فرما دیا. پھر جدھر میں بچہ لے کے جاتی گئی تبدیلی آتی چلی گئی. پھر یہاں تک لوگوں نے جملے بول دیے, جب میں اپنے قبیلے کے اندر لے کے بچہ گئی پورے علاقے میں معروف اور مشہور ہو گیا. کسی بکری کو نظر لگ جاتی, کوئی جانور بیمار ہو جاتا, کوئی بچہ بیمار ہو جاتا, لائنیں میرے گھر کے باہر لگی ہوتی. لوگ آ کے کہتے تھے حلیمہ سعدیہ بچہ باہر لے کے آنا, ہمارا جانور بیمار ہے, ہمارا بندہ بیمار ہے. یہ بچہ ہاتھ پھیرے گا تو فوراً رب شفا عطا فرما دے گا. یہ معروف ہو گیا اور مشہور ہو گیا. خیر وہ برکتیں اپنی جگہ پہ ہیں. میں نے کہا دیدار کرنے والے اپنے اپنے انداز سے دیدار کرتے ہیں. مجھے بتاؤ مکے کے ماحول کے اندر دیکھ تو ابو جال بھی رہا تھا پر اسے کچھ نظر آیا. سرکار کا جو چہرہ تھا نا وہ شیشہ تھا, یعنی جو دیکھتا تھا اسے اپنا من نظر آتا تھا. ابو جال نے دیکھا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور بلال نے دیکھا تو رب نے عاشقوں کی سرداری عطا فرما دی. یہ دیکھنے کا انداز اپنا اپنا ہے. اچھا کہتے ہیں وہ سارے لوگ یہودی بھی کہنے لگا ہمیں بچہ دکھاؤ. تو اماں آمینہ نے انہیں فاخرجت سرکار کا دیدار کروایا. وَكَشَفُوا لَهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَعَا تِلْكَ الشَّامَ. تو اس نے دیدار کرتے ہی نا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کپڑا ہٹا کے سونے نبی کے پشت کے اوپر جو مور نبوت کا نشان تھا اس نے اس نشان کا دیدار کیا. جیسے ہی یہودی نے دیکھا فَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ, فوراً بے ہوش ہو کے گر پڑا. اس نے مور نبوت کو دیکھا, غشی تاری ہوگی, بے ہوش ہو کے گر پڑا. فلما افاقا, جب اسے فاقہ ہوا, قالوا ویلک ما لک, قریش نے کہا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ پہلے کہہ رہے تھے دیدار کرنا ہے, دیدار کیا تو تم بے ہوش ہو گئے. قال ذهبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل, کہنے لگا اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی, اب کبھی بنی اسرائیل سے کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ نبی رب نے آخری امت کا دنیا میں بھجوا دیا ہے. یعنی سونے کو دیکھا تو اپنی کتابوں کی نشانیوں کو پڑھ کے یہودی فیصلہ کر رہا ہے. اور ساتھ اس نے کیا کہا, اما واللہ لیستون بکم سطوا یخرج خبرہا من المشرق والمغرب. وہ کہتا ہے کہ یہ جو استی رونما ہوئی ہے نا, ان کی نشانی اور شان کیا ہے, ان کا روب, ان کا ذکر مشرق و مغرب کے اندر رب پھیلائے گا. آپ دیکھو تو صحیح, زمانے کے اندر 1,24,000 پیغمبر تشریف فرما ہوئے, وہ ایک بستی کے نبی تھے, وہ ایک علاقے کے نبی تھے, وہ ایک محلے کے نبی تھے. ایسا بھی ہوتا تھا 3 شہریں, ہر شہر کا اپنا اپنا نبی ہے, اس شہر میں نبی اور ہے, اس میں اور ہے, تیسرے میں اور ہے. لیکن جب جلوہ گری آمینہ کے لال کی ہوئی, وہ اپنی کتابوں میں دیکھ کے بتا رہا تھا وہ اس بچے کو عام نہ سمجھنا, اس بچے کا روب و دبدبا مشرق و مغرب میں پھیلے گا.
اور جب یہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے رب نے اعلان کر دیا سونیا وہ قانون ہمارا ختم ہو گیا، ایک علاقے کا نبی، ایک قوم کا نبی، ایک شہر کا نبی، اب وہ قانون ختم ہو گیا۔ ربا اب قانون کیا ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا محبوب جا میں نے تجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھجوایا، زمین کا بھی رسول، آسمان کا بھی رسول، مچھلی کا بھی رسول، چڑیا کا بھی رسول، اونٹنی کا بھی رسول، ہرنی کا بھی رسول، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے بختوں پہ ناز کرتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی امت ہونے کا مجھے شرف عطا فرمایا ہے۔ اور ہم خوش بخت ہیں، ہم خوش بخت ہیں، بغیر مانگے رب نے خزانہ میں عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کریں یہ ناز کم ہے۔